حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان 3 گھروں میں اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی مر جائے گی، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ان 3 گھروں میں رشتہ کبھی مت کرنا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بارگاہ اقدس میں موجود تھے۔ ایک مالدار شخص آیا اور بہت پریشان تھا، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ مقدس میں عرض کی، اے امیر المومنین، میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی آپ ہی دور فرما سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا مسئلہ ہے؟ کون سی بات ہے جو تمہیں مجھ تک لے آئی ہے؟ اس مالدار شخص نے عرض کی، اے امیر المومنین، میں اپنی پیاری بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ڈر جاتا ہوں کہ میری بیٹی کہیں دکھ تکلیف اور پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میری بیٹی اور میں بڑی امید لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا گھرانہ بتائیں جس سے میری بیٹی کا گھر آباد رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہے، اور ہم اپنی پیاری بیٹی کے گھر ہنستا بستا دیکھ کر ہمیشہ خوش رہیں۔ اس مالدار کی ہر بات میں وزن تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت صرف 3 چیزوں کا خیال رکھنا۔ آپ کی بیٹی کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا، اس کو اپنا گھر جنت محسوس ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، باپ کے گھر بیٹی ملکہ ہوتی ہے اور باپ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ جب بیٹی باپ کے گھر میں جوان ہو جاتی ہے، باپ کو اپنے گھر کی 4 دیواریں چھوٹی لگنے لگتی ہیں، تاکہ اس کی بیٹی کو کبھی بھی گرم ہوا چھو کر نہ گزرے۔ اس لیے اے مالدار شخص، نہ ہی تمہاری بیٹی کو تمہاری دولت خوش کر سکتی ہے اور نہ ہی اونچے مکان والے گھر کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی اپنی پیاری لاڈلی بیٹی کا رشتہ کرنے لگو، صرف 3 چیزوں کا خیال کر لینا۔ آپ کی بیٹی کا گھر آباد ہو جائے گا، وہ بہت خوش رہے گی۔ مالدار شخص نے عرض کی، کیا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ وہ کون سی 3 ایسی چیزیں ہیں یا وہ کون سے ایسے عمل ہیں جن پر عمل کر کے ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے مالدار شخص، یاد کر لینا، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں جس گھر میں گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں، مرد ان عورتوں کے فیصلوں پر عمل کرتے ہوں۔ اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی بھی ایسے گھر میں نہ کرنا، ورنہ آپ کی بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا، برباد ہو جائے گا، آپ کی بیٹی کی دنیا برباد ہو جائے گی۔ ناظرین، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیوں کے رشتے ٹوٹتے ہیں تو جتنی بھی حسین لڑکی کیوں نہ ہو، وہ اس دنیا میں بے نام ہو جاتی ہے۔ اس کو نہ گھر والوں سے پیار ملتا ہے، نہ میکے والوں سے پیار ملتا ہے۔ وہ میکے والوں پر اپنے شوق پر خود کو بوجھ سمجھنے لگ جاتی ہے، اور ایسا ہم نے دیکھا ہے، بھائیوں نے بھی بہن کو بوجھ قرار دیا ہے۔ ایسے کئی گھر ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اس لیے ان کو ہر چھوٹا بڑا تانے دیتا ہے۔ نہ اس بچی کو دن کو سکون ہوتا ہے اور نہ ہی رات کو نیند آتی ہے۔ ماں باپ کو دیکھ کر وہ اس فکر میں رہتی ہیں کہ میری وجہ سے میرا میکا یعنی ماں باپ بہن بھائی پورا گھر پریشان ہے، وہ اور گھٹ گھٹ کر مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آخرکار تھک ہار کر وہ اپنے شوہر کو اپنا لیتی ہیں اور اس شہر کے ظلم و ستم اور اس کے تانوں کو گہنے بنا کر پہن لیتی ہیں، یا پھر اپنی زندگی سے روٹھ کر بیمار پڑ جاتی ہیں۔
اس لیے اے مالدار شخص اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ کبھی نہ کرنا جس گھر کے فیصلے عورتیں کرتی ہوں۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص کبھی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ اس گھر میں نہ کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو، جہاں صرف مرد ہی حکمرانی کرتے ہوں، وہاں اپنی بیٹی کا رشتہ نہ کرنا، ورنہ تمہاری بیٹی کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ جائے گا۔ ناظرین، ہم نے اپنے ارد گرد یا کہیں نہ کہیں ضرور دیکھا اور سنا ہے ایسے گھر بھی جو عورتوں کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھتے ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جیسا تم کھاؤ اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی کھلاؤ، تم پہنو ویسا ہی اپنی بیوی کو پہناؤ۔ لیکن ایسے گھر بھی ہیں جو صرف خود کو اول سمجھتے ہیں اور اپنی بیوی کو خطا خواہ میں بھی نہیں لاتے۔ ایسے شخص بھی ہیں جو اپنی بیوی پر ظلم و ستم کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اپنی برادری میں اپنا نام اونچا کر لیا ہے، حالانکہ وہ اپنا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر وہ عمل پیرا نہیں ہوئے اور اپنے لیے عذاب کا گھڑا کھود رہے ہیں۔ مت کرنا جہاں عورتوں کی عزت نہ ہوتی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ کرنا جہاں اس کا خاندان اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی اور حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہو اور اپنی بیویوں کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مالدار شخص، تیسری بات، تیسرا عمل، ایسی جگہ پہ اپنی بیٹی کا رشتہ مت کرنا جہاں ان کا کنبہ یعنی خاندان میں طلاقیں بہت زیادہ ہوں۔ وہ گھرانہ جتنا بھی امیر کیوں نہ ہو، چاہے ان کے پاس ہزاروں اونٹ کی قطاریں بھی کیوں نہ ہو، اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں نہ کرنا جہاں عورتوں کو طلاق دینے کا رواج بہت زیادہ ہو، حالانکہ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، طلاق دینا بدترین عمل ہے، کیونکہ یہ عمل شیطان کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق کے الفاظ اور طلاق دینے والے پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ خود سوچیں، جس پر پروردگار عالم غضبناک ہو جاتے ہیں، وہ انسان اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں رسوائی ہوگی۔ اس لیے اے شخص، ان 3 چیزوں پر عمل کرو اور اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں کر دو، کیونکہ یہ سنت عمل ہے اور آپ کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے گی اور آپ کو دعائیں دے گی۔ وہ مالدار شخص آیا تو مایوس ہو کر تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذہن کے سارے فطور ختم کر دیے اور ہمیں بھی سمجھا دیا کہ اپنی بیٹیوں کے گھر کیسے پسند کرنے ہیں۔ میری بہنیں، بھائیوں، ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، میری تمام بہنیں اور بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں میں عزت والی زندگی عطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کے سروں پر اپنی رحمت کا سایہ برقرار رکھے اور خوش رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں ان تمام باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔